امریکہ بیجنگ کیوں پہنچا؟ تائیوان، ایران اور گیلیم سودے بازی کیا ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے بہت ساری جانکاری آپ کو ملے گی۔ دیکھیے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا۔ دراصل بیجنگ کے ایوانوں میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ آنے والے زمانے کی سیاسی، عسکری اور معاشی تقدیر لکھ رہا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب قوم کے مستقبل میزوں پر رکھے جاتے ہیں اور تاریخ خاموشی سے اپنا رخ بدلتی ہے۔ امریکی صدر جب بیجنگ پہنچا تو تنہا نہیں آیا، وہ اپنے ساتھ امریکی معیشت کے ان تاجداروں کو بھی لایا جن کے اشاروں پر عالمی بازاروں کی سانسیں چلتی ہے، جسے آپ نے ویڈیو کے ذریعے خوب دیکھا ہے۔ سرمایہ کاری کمپنیوں کے سربراہ، ٹیکنالوجی کے بادشاہ، دفاعی صنعتوں کے نمائندے اور وہ لوگ جن کے ایک فیصلے سے کسی ملک کی کرنسی کو گرا سکتی ہے اور کسی خطے میں خوشحالی کی بارش ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی رسمی وفد نہ تھا، بلکہ سرمایہ، سیاست اور طاقت کا مشترکہ لشکر تھا۔ آج امریکہ اور چین دونوں ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں جنگ سے زیادہ ضرورت سودے بازی کی ہے، اور دونوں قوتوں کو اس کا بھرپور اندازہ ہے۔ چند برس پہلے تک چین کی معیشت کو ایک ایسا سیلاب سمجھا جاتا تھا جو پوری دنیا کی منڈیوں کو بہا لے جائے گا، مگر اب اس رفتار میں تھکن محسوس ہونے لگی ہے۔ کارخانوں کی چمنیوں سے دھواں تو اٹھ رہا ہے، مگر اس میں پہلے جیسا غرور باقی نہیں ہے۔ چین جانتا ہے کہ صرف اپنے وسائل کے سہارے وہ دوبارہ وہی رفتار حاصل نہیں کر سکتا جو اسے مطلوب ہے۔ چین کو عالمی قوتوں کی طرف سے رکاوٹ کا سامنا ہے۔ اسے عالمی سرمایہ چاہیے، بڑی صنعتوں کا اعتماد چاہیے اور ان ہاتھوں کی ضرورت ہے جو دنیا کی معیشت کی نبض پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے بیجنگ نے اس وفد کو محض مہمان نہیں سمجھا، بلکہ ایک ایسے موقع کے طور پر دیکھا ہے جو اس کی معیشت میں نئی روح پھونک سکتا ہے۔ مگر واشنگٹن بھی خیرات بانٹنے نہیں آیا۔ اس بار امریکہ کی شاپنگ لسٹ میں صرف تجارتی معاہدے نہیں، بلکہ وہ دھاتیں بھی شامل ہیں جن پر آنے والی جنگوں کا دار و مدار ہے۔ ٹرمپ کی نظریں خاص طور پر گیلیم اور لیتھیم پر جمی ہوئی ہیں، وہ دھاتیں جو اب تیل سے بھی زیادہ قیمتی سمجھی جانے لگی ہے، کیونکہ آج کی دنیا میں جنگیں صرف بارود سے نہیں، ٹیکنالوجی سے جیتی جاتی ہیں۔ آپ نہیں سمجھے گیلیم کیا ہے؟ گیلیم ایک ایسا نام جس سے عام لوگ شاید واقف نہ ہو، مگر جدید جنگی دنیا میں یہ خاموش بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا کی تقریباً 90% گیلیم پیداوار چین کے قبضے میں ہے۔ یہی دھات اسٹیلتھ طیاروں کو ریڈار سے غائب کرتی ہے، میزائلوں کو زیادہ مہلک بناتی ہے اور اوقاس کو زیادہ حساس اور ریڈار کو زیادہ طاقتور بناتی ہے۔ یہ صرف ایک دھات نہیں، بلکہ جدید فضائی جنگوں کی روح ہے۔ حالیہ جنگ میں دنیا نے دیکھا کہ کس طرح جدید ٹیکنالوجی میدان جنگ کا نقشہ بدل دیتی ہے۔ پاکستانی ہوا بازوں کی کارروائیوں نے دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ اب جنگیں صرف پائلٹ کی مہارت سے نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کھڑی معلوماتی اور الیکٹرانک طاقت سے جیتی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے امریکہ، ایران، اسرائیل جنگ میں بھی دیکھنے کو ملا، جہاں پر
ٹیکنالوجی نے ایک الگ مہارت دکھائی جس کو لے کر کے پوری دنیا حیرت زدہ پڑ گئی۔ یہ میرا اشارہ ماضی قریب کے پاک انڈیا کشمکش اور امریکہ اسرائیل ایران جنگ کا ہے۔ سیٹلائٹ، واکس، ریڈار اور فائٹر جیٹ، یہ سب ایک زنجیر کی طرح کڑیاں ہیں، اور اگر اس زنجیر میں گیلیم جیسی دھات شامل ہو جائے تو طیارے صرف اڑتے نہیں بلکہ دشمن کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ چین اپنے JF-35 اور چھٹی نسل کے جنگی طیاروں میں اسی ٹیکنالوجی کو نئی بلندیوں تک لے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ بیجنگ کے دروازے پر صرف سفارتکاری کے لیے نہیں بلکہ اپنی عسکری برتری کے مستقبل کے لیے بھی آیا ہے۔ لیکن اس پوری ملاقات کا سب سے حساس پہلو تائیوان ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مذاکرات کے پہلے دور میں تائیوان کا نام تک سرکاری سطح پر نہیں آیا، مگر خاموشیاں لفظوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ کیا سمجھے؟ ذرائع کہتے ہیں کہ چینی صدر نے ٹرمپ کو واضح پیغام دیا کہ تائیوان کے معاملے میں انتہائی احتیاط کی جانے، کیونکہ چین کے نزدیک تائیوان کوئی جزیرہ نہیں بلکہ قومی وقار کا مسئلہ ہے۔ تائیوان اس پوری ملاقات کو شاید دنیا کے کسی بھی خطے سے زیادہ ہے چین کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اسے خوف ہے کہ کہیں بڑی طاقتیں اپنے مفادات کی خاطر اس کے مستقبل کو سودے کی میز پر نہ رکھ دیں۔ یہی عالمی سیاست کی سب سے تلخ حقیقت ہے کہ چھوٹے ممالک اکثر بڑی طاقتوں کی شطرنج میں مہرے بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایران بھی اس ملاقات کا ایک خاموش مگر اہم کردار ہے۔ امریکہ یہ خوبی جانتا ہے کہ ایران کی اصل طاقت صرف اس کے میزائل نہیں بلکہ وہ معلوماتی نظام ہے جس کے پیچھے چین، روس جیسی طاقتوں کی تکنیکی معلومات کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ اسی لیے اس بار واشنگٹن کی زبان میں دھمکی کم اور مفاد زیادہ ہے۔ چین نے بھی اپنا موقف واضح کر دیا کہ ابنائے ہرمز سب کے لیے کھلی رہنی چاہیے، کیونکہ اگر خلیج کا یہ راستہ بند ہوا تو صرف تیل نہیں رکے گا، پوری عالمی معیشت کی سانسیں رک جائیں گی، اور اس کا اندازہ سب کو ہے۔ بیجنگ جنگ سے زیادہ استحکام چاہتا ہے کیونکہ تجارت ہمیشہ سکون کے موسم میں پھلتی ہے۔ چائنا کی ترقی کا راز بھی یہی ہے۔ روس بھی خاموش تماشائی نہیں، ماسکو اچھی طرح جانتا ہے کہ بیجنگ میں ہونے والی ہر سرگوشی آنے والے عالمی منظرنامے کو بدل سکتی ہے، اس لیے روسی سفارتکاری بھی اس کھیل میں پوری طرح شریک دکھائی دیتی ہے۔ دنیا اب ایک ایسے دو راہے پر کھڑی ہے جہاں مالیاتی اداروں، تجارتی معاہدوں، خفیہ ٹیکنالوجیز اور معدنی وسائل کی اہمیت تو پوتفنگ سے کہیں زیادہ ہے۔ جس ملک کی فوج تو مضبوط ہو لیکن پیداوار کے اعتبار سے وہ دوسروں پر انحصار کرتا ہو، وہاں کی فوج نان جوئے کے لیے کرائے کی فوج بن جاتی ہے۔ آنے والے زمانے میں وہی قومیں حکمرانی کریں گی جن کے پاس معیشت، معلومات، ٹیکنالوجی، وسائل اور معدنیاتی کی کنجیاں بھی ہوں اور انہیں عوام کا اعتماد بھی حاصل ہو۔ یہ ایک مضمون ہے جسے اختر اور قزئی نے پوسٹ کی ہے، اس کے بہاف پہ یہ نیوز بنائی گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کافی معلومات ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن اس
تحریک کے ذریعے ہم اس چیز کو سمجھ پائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔